علی نے خط بند کیا۔ ہائے اللہ، اب یہ دیکھنا رہ گیا تھا باقی۔ رقیہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ اب تو پتنگیں چڑھائے گی اس کی؟ وہ غصے سے اٹھیں اور 2-3 ہاتھ اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ اس کے روئی جیسے گال دکھنے لگے۔ مامی، میرا یقین کریں کہ میں نہیں جانتی اسے، مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ بدیہا منمنائی۔ آنے دے اپنے ماموں کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا گل کھلا رہی ہے لاڈلی۔ وہ اسے دھکا دے کر چلی گئیں اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ولی بھی خاموشی سے چلا گیا، جبکہ علی سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر ہنسنے لگا۔ اسے یوں ایسے بے بس دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آج پتہ چلے گا پاپا کو کہ تمہیں جو اتنا سر پر چڑھا رہے تھے نا۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھ پر تمہیں ترجیح دی ہے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ بدیہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خون رنگ آنکھیں ہو رہی تھیں اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لال بھبو کا چہرہ ناقابل حد تک حسین لگ رہی تھی کہ چند ثانیے تک تو علی بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے نا مجھے مار پٹوا کر؟ وہ بمشکل ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ایک پل کو تو علی کا دل بھی پگھل کر رہ گیا۔ اگلے لمحے وہ سنبھل گیا۔ ہاں، بڑا مزہ آتا ہے۔ شروع ہی سے تم میرے ساتھ برا کرتی آئی ہو۔ پہلے تمہاری وجہ سے میرا کتا مر گیا، پھر میرے سارے کھلونے تمہیں مل گئے۔ پاپا مجھ سے زیادہ تمہیں ترجیح دیتے ہیں۔ میرے حصے کا پیار بھی تمہیں ملا ہے۔ مجھے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے اور تم نے تو چھین لی ہیں۔ اس نے بھڑاس نکالی۔ بدیہا خاموش ہو گئی، جبکہ وہ چلا گیا۔ شام کو رقیہ بیگم نے 1 کی 4 کر کے وقار صاحب کو سنائی۔ انہوں نے بدیہا کو بلایا۔ یہ خط تمہیں کس نے دیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ ماموں، میں اسے نہیں جانتی، وہ سر جھکا کر بولی۔ پہلے کتنی دفعہ مل چکی ہو اس سے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ماموں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ولی اور علی بھی آ گئے۔ پاپا، اس خط کے مضمون سے لگتا ہے کہ واقعی بدیہا اسے نہیں جانتی، ولی بولا۔ گہری سوچ میں تھے، جبکہ علی غیر معمولی طور پر چپ۔ وقار صاحب اٹھے اور بدیہا کی طرف بڑھے۔ بدیہا کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ اب ماموں مجھے ماریں گے، مامی کی طرح، اس نے سوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔